ابھی اگلی پشتو زبان کی طرف چلتے ہیں۔ پشتو زبان کے لیجنڈ ہمارے سعد اللہ جان برگ صاحب، ان کے بارے میں جو فوزیہ سعید نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے جو زبانوں کے جنونی لوگ ہیں، ایک اور جنونی جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے وابستہ ہے، پشتو زبان کے بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، اقبال حسین افکار صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ مختصراً سعد اللہ جان برگ صاحب کے بارے میں بات کریں۔ شکریہ نیاز الدین۔ دا زما خاورې ژوند پاکستان یا زمینه مینه لکه ګل وي چا ټومبلې په ریښې ریښې پګړۍ کې تږی تږی یم چې نه یې جن مې اخلي چې دې وینم آخر ساه به رانه وځي په دې تنده لیونۍ کې چې د خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه کور د چا کنډر وي په آباد آبادۍ کې او دا د هر چا خپل نصیب دی که تقسیم دی د یارانو د چا فصل پرې ښه کېږي څوک تباه شي په جړۍ کې یہ میری لٹی پٹی زندگی اور اس میں تیری نازوں پر پلی محبت جیسے کسی نے تار تار پگڑی میں پھول پوٹس دیا ہو تیرے بنا من پیاسا رہتا ہے لیکن تجھے دیکھ کر تشنگی بڑھ جاتی ہے یہ کیسی تشنکامی ہے آخر کا دم نکل ہی جائے گا محفل یاراں میں اپنے دلزار کی حالت دیکھ رہا ہوں جیسے ہنستے بستے گاؤں میں کوئی خانہ ویران ہو یہ اپنا اپنا نصیب ہے یا ارباب اختیار کی تقسیم ہے جڑی لگتی ہے تو کسی کے فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کوئی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ 20ویں عیسوی صدی پشتو ادب کے لیے زرین صدی تھی۔ اس صدی نے پشتو ادب کو جو نابائے روزگار شخصیات کو دیا ہے اس میں ایک مہم ادبی شخصیت جناب سعد اللہ جان برگ صاحب ہے۔ جناب سعد اللہ جان برگ صاحب 1940 میں ضلع نوشہرہ کے علاقہ پبی کے گاؤں ڈاک بیسود کے ایک محنت کش گھرانے میں جنم لیا۔ ثانوی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی۔ جناب سعد اللہ جان برگ کی اس میں گرامی پشتو کے جدید ادب میں نمایاں تر ہے۔ انہوں نے پشتو نظم گوئی کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ ان کے 2 شعری مجموعوں میں اکثر نظموں میں سماجی حقیقت نگاری کے عمدہ اور بہترین نمونے موجود ہیں۔ جناب برگ صاحب طنز و مزاح کے حوالے سے بھی خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جناب ایوب صابر مرحوم کا کہنا ہے پشتو ادب میں شاعری افسانہ ڈرامہ اور طنز کو جن شاعر و ادیبوں نے جدیدیت سے ہمکنار کر کے عروج پر پہنچایا ہے ان میں سعد اللہ جان برگ کا نام بھی شامل ہے۔ جناب برگ صاحب سالوں سال سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھے جو عوام کے امنگوں کے ترجمان تھے، اس لیے اسے قبولیت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ جناب برگ صاحب متعدد روزناموں کے مدیر رہ چکے ہیں۔ عرصہ دراز سے پشتو جن میں روزنامہ شہباز، بانگ حرم، انقلاب، جہاد، وطن وغیرہ شامل ہے۔ جناب برگ صاحب عرصہ دراز سے پشتو اور اردو میں کالم تواتر سے لکھتے ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں۔ یہ سلسلہ تاحال جاری اور ساری ہے۔ اس وقت جناب برگ صاحب کے کالم روزنامہ ایکسپریس اور روزنامہ وحدت میں شائع ہوتے ہیں۔ جناب برگ صاحب نے پختونوں کی اصل نسل کے ساتھ لسانیات، تاریخ، صوفیزم پر متعدد کتابیں لکھی ہیں جسے علمی ادبی حلقوں کے ساتھ عوامی حلقوں میں بھی پذیرائی حاصل ہے۔
جناب سعد اللہ جان برگ صاحب کو پشتو کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی زبانوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ جناب برگ صاحب ترقی پسند شاعر، ادیب اور دانشور ہے۔ اب تک پشتو اردو زبانوں میں نظم نثر کے 42 کتابیں کے منظرعام پر آ چکے ہیں، جس میں ان کے بیتی بھی شامل ہے۔ جناب برگ صاحب کی شخصیت پر اب تک 2 ایم فل کے تھیسز لکھے گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ناکافی ہے۔ ان کی علمی ادبی کاوشیں اس کے غماز ہے کہ اس پر پی ایچ ڈی سطح کی تحقیق ہو۔ یوں تو جناب سعد اللہ جان برگ صاحب غیر سرکاری سطح پر انہیں ایوارڈوں سے نوازا گیا، اسناد دیے گئے، لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جناب برگ صاحب کو ٹرمپ امتیاز سے نوازا گیا، تو جناب سعد اللہ جان برگ صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس ایوارڈ کو دینے سے انکار کیا کہ میں نے تو ہمیشہ عوام کے لیے لکھا ہے اور عوام نے میری پذیرائی کی ہے، یہی میرے لیے ایوارڈ ہے، نہ تو میں نے سرکار کے لیے لکھا ہے اور نہ اس سے ایوارڈ لینے کے متمنی ہوں۔ انڈس کلچر فنڈ کے منتظمین داد اور ستائش کے مستحق ہے کہ ہر سال مادری زبانوں کے میلے میں جناب سعد اللہ جان برگ صاحب جیسی شخصیات کو سننے کا موقع فراہم کرتا ہے اور سماج میں زبانوں اور کلچروں کے حوالے سے ایک صحت مند مکالمے کو رواج دینے کے ساتھ حقیقی قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ افراد صاحب آپ کا، اور ہماری حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ۔ اب میں گزارش